السلام علیکم. اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں روہیل انتخاب اور میں ہوں درخشاں بطول. نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر. ہمیں نہ تو نئے حاصل شدہ اسلحے کے انبار سے مرغوب کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہم پہ کوئی دھمکی اثر انداز ہو سکتی ہے. افواج پاکستان پوری قوت سے لیس، چوکنا اور باخبر ہیں اور انشاءاللہ دشمن کی کسی بھی حرکت کا فوری اور پوری قوت سے جواب دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر ہم پہ جنگ تھوپی گئی تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. جنگ مسلط کی گئی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. بالا کوٹ کے ناکام حملے کے بعد اس کا مظاہرہ کر چکے ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا یوم دفاع پر دشمن کو 2 ٹوک پیغام. واضح کر دیا کہ پاکستان کو کسی دھمکی یا اسلحے کے انبار سے مروب نہیں کیا جا سکتا. مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کی تبدیلی غیر قانونی ہے. بھارت کے ایک طرفہ اقدامات کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. بھارت نے خطے کا امن خطرے میں ڈال دیا ہے. میں آپ کی توجہ ایک اور چیلنج کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں اور یہ چیلنج 5th جنریشن یا ہائیبرڈ وار کی صورت میں ہم پر مسلط کی گئی ہے. اس کا مقصد ملک اور افواج پاکستان کو بدنام کر کے انتشار پھیلانا ہے. ہم اس خطرے سے بخوبی آگاہ ہیں. اس جنگ کو جیتنے میں بھی انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے. آرمی چیف نے کہا پاکستانی قوم کو 5th جنریشن وار کا چیلنج درپیش ہے. ہائیبرڈ وار کا مقصد ملک اور فوج کو بدنام کر کے انتشار پھیلانا ہے. دشمن کبھی پاکستان کی اسلامی شناخت مٹا نہیں سکتا. GHQ راولپنڈی میں یوم دفاع کی پروقار تقریب. شہداء اور غازیوں کے اہل خانہ کی شرکت. 40 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری اور 24 افسران اور جوانوں کو تمغہ بصالت سے نوازا گیا. ایوان صدر اسلام آباد میں یوم دفاع کے موقع پر قومی اعزازات دینے کی تقریب. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء اور اعلیٰ سول اور فوجی حکام کی شرکت. بھارتی طیارے مار گرانے پر ونگ کمانڈر نعمان اور حسن صدیقی کو ستارہ جرت سے نوازا گیا. جنگ ستمبر میں قوم کا اتحاد نہیں بھول سکتا. مقصد کے لیے متحد قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا. جینا کا پاکستان بنانے کے لیے یہی جذبہ چاہیے. وزیر اعظم عمران خان کا یوم دفاع پر پیغام. صدر مملکت عارف الوی کا بھی شہدائے وطن کو سلام. کہا چین 55 سال قبل آج کی کے دن مسلح افواج اور قوم نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا تھا. میدان لاشوں سے پٹ جائے گا. آج دشمن کا تختہ الٹ جائے گا. یوم دفاع پاکستان پر روایتی جوش و جذبہ. مسلح افواج کے شیر دل جوانوں کو سلام پیش. GHQ میں مرکزی تقریب. آرمی چیف کی شرکت. جنرل قمر جاوید باجوہ نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے. نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی کی یادگار شہداء پر حاضری. یوم دفاع پر کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب. پاک فضائیہ کے کیڈٹس نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے. مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل شکیل غضنفر نے بانی پاکستان کے مزار پر پھول چڑھائے. لاہور مزار اقبال پر بھی تقریب. DG رینجرز پنجاب میجر جنرل عامر مجید کی فاتحہ خوانی. قوم کے کل کے لیے اپنا آج قربان کرنے والوں کو سلام. جہلم میں میجر اکرم شہید نشان حیدر کے مزار پر پروقار تقریب. ثوابی میں کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے مزار پر حاضری. بہاڑی میں میجر طفیل شہید کے مزار پر فاتحہ خوانی. قصور شانڈال پروانہ میں بھی یادگار شہداء پر عوام کی حاضری. کراچی کے لیے فنڈز براہ راست حکومت کو دیے جائیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا وفاق سے مطالبہ. بولے سندھ کی عوام کا پیسہ سندھ حکومت کو دیا جائے. KDA چورنگی پر کارکنان سے خطاب میں کہا نئے گھر دینے تک نالوں پر قائم گھر نہیں توڑیں گے. کراچی میں نکاسی کا نظام گرین لائن سے خراب ہوا.
پہلے لندن سے حکم پر لاشیں بھیجی جاتی تھیں. دہشت گردوں کا راج ختم ہونے کے بعد شہر ترقی کرے گا. وفاقی وزیر اسد عمر نے کراچی پیکج پر بلاول بھٹو کا بیان غلط قرار دے دیا. کہا کہ کراچی پیکج میں 62% فنڈنگ وفاق اور 30% سندھ کی ہے. مراد علی شاہ کے کہنے پر کل نہیں بتایا تھا کہ کس کا کتنا حصہ ہے. ہم تو اس پر قائم رہے مگر فوراً ہی بلاول کا ویڈیو کلپ آ گیا. امین الحق بولے کہ وسائل خرچ کرنے کے نظام میں شفافیت یقینی بنانا خوش آئند ہے. امید ہے پیکج پر عمل درآمد سے کراچی کو ریلیف ملے گا. پاکستان میں کرونا کیسز میں مزید کمی. 24 گھنٹے میں 2 افراد جاں بحق. 484 نئے کیسز رپورٹ. 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے کھلیں گے یا نہیں؟ حتمی مشاورت کے لیے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا اہم اجلاس کل طلب. شہباز شریف کی لاہور میں یادگار شہداء پر حاضری. میڈیا سے گفتگو میں بولے آج ہم ان شہیدوں اور غازیوں کی وجہ سے آزاد ہیں. قائد اعظم کا خواب پورا کرنے کے لیے اختلافات ختم کریں. متحد ہو کر آواز اٹھاتے رہیں تو کشمیر ضرور آزاد ہوگا. بلاول بھٹو نے کہا فرض کی ادائیگی کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے قوم کے ہیرو ہیں. پیپلز پارٹی نے ایٹمی پروگرام سے وطن کو دفاع ناقابل تسخیر بنایا. پاکستان کے لیے تن من دھن لگانے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں. پاک افواج کے جوان سرحدوں کی حفاظت کے فرائض انجام دے رہے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا راولپنڈی میں یوم دفاع کی تقریب سے خطاب. کہا کہ ہم ڈرائنگ روم کے سیاستدان نہیں ہیں. میں نے سیاست دیکھی ہے. گلی محلوں کی ٹھوکریں کھا کر اقتدار تک پہنچا. سپریم کورٹ نے بھی کورونا کے خلاف حکومتی اقدامات کو سراہا ہے. ایل او سی پر فائرنگ پر سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی. جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا. گزشتہ روز بھارتی فائرنگ سے رک چکری سیکٹر میں 19 سالہ طارق شدید زخمی ہو گیا تھا. رواں برس بھارتی افواج 2158 بار سیز فائر کی خلاف ورزی کر چکی ہے. بھارتی افواج کی فائرنگ سے 17 شہری شہید اور 168 زخمی ہوئے. بارشوں کے بعد ملک کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال برقرار. رحیم یار خان میں دریائے سندھ پر زمیندار نور سئی بند ٹوٹ گیا. درجنوں بستیاں اور سینکڑوں ایکڑ رقبے پر زیر کاشت فصلیں زیر آب. دادو میں 200 دیہات زیر آب. راجن پور میں کچے کا علاقہ زیر آب. گھوٹکی میں دریائے سندھ میں پانی کی سطح مسلسل بلند. لیا میں 40 بستیاں زیر آب. خوشاب میں فصلیں متاثر. اور راولپنڈی اور اسلام آباد میں ڈبل ڈیکر بس سروس کا باضابطہ افتتاح. بس سروس سے جڑواں شہروں میں سیاحت کو فروغ ملے گا. بس کے سفر کے لیے آن لائن بکنگ اور گائیڈ کی سہولت بھی دستیاب. جنگ تھوپی گئی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یوم دفاع کے موقع پر 2 ٹوک پیغام دے دیا. ان کا کہنا تھا کہ 1965 میں اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی تھی. آج بھی ناکام عزائم ناکام بنانے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے غزالہ نورین کی رپورٹ. ISPR کے مطابق GHQ راولپنڈی میں فوجی اعزازات دینے کی تقریب میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ مہمان خصوصی تھے. انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کرنے والے افسروں اور جوانوں کو اعزازات سے نوازا. آرمی چیف نے 40 افسروں کو ستارہ امتیاز ملٹری، 24 افسروں اور جوانوں کو تمغہ بسالت اور 1 جوان کو یونائیٹڈ نیشن میڈل سے نوازا. اس خصوصی تقریب میں شہداء، غازیوں کے اہل خانہ اور حاضر سروس افسران نے شرکت کی. شہداء کے اعزازات ان کے اہل خانہ نے وصول کیے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ 6 ستمبر 1965 کا دن ہماری تاریخ کا ایک لازوال باب ہے. آج کے دن جب قوم کی یکجہتی، وطن سے محبت، قربانی اور بہادری کی بے شمار داستانیں رقم ہوئیں. پاکستانی قوم کے لیے 6 ستمبر صرف ایک دن نہیں بلکہ ہمارے حوصلے کی پہچان بھی ہے.
یہ دن 1948 1965 1971 کارگل کی جنگ اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والے شہیدوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہم نے کل بھی اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی تھی اور آج بھی دشمن کے ناپاک عزائم کو شکست دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ہمیں نہ تو نئے حاصل شدہ اسلحے کے انبار سے مرغوب کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہم پہ کوئی دھمکی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ افواج پاکستان پوری قوت سے لیس، چکنا اور باخبر ہیں اور انشاءاللہ دشمن کی کسی بھی حرکت کا فوری اور پوری قوت سے جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر ہم پر جنگ تھوپی گئی تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، جس کا مظاہرہ ہم نے بالا کوٹ کے ناکام حملے کے جواب میں دیا۔ انہوں نے ایک اہم ایشو پر بات کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی توجہ ہم پر مسلط 5th جنریشن یا ہائبرڈ وار کی طرف دلوانا چاہتا ہوں۔ اس کا مقصد ملک اور افواج پاکستان کو بدنام کر کے انتشار پھیلانا ہے۔ میں آپ کی توجہ ایک اور چیلنج کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور یہ چیلنج 5th جنریشن یا ہائبرڈ وار کی صورت میں ہم پر مسلط کی گئی ہے۔ اس کا مقصد ملک اور افواج پاکستان کو بدنام کر کے انتشار پھیلانا ہے۔ ہم اس خطرے سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اس جنگ کو جیتنے میں بھی انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک افواج کی قربانیوں کی پوری دنیا معترف ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ہم نے حساب شکن جنگ لڑی۔ آزمائش کی تمام گھڑیوں میں ہم حوصلہ نہیں ہارے۔ آج کا پاکستان ایک پرامن پاکستان ہے جسے امن اور خوشحالی میں تبدیل کرنا ہے۔ پاکستانی قوم سے محبت پاک فوج کے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی دشمن ہماری اس محبت کو شکست نہیں دے سکتا۔ وزیراعظم عمران خان نے یوم دفاع کے موقع پر قومی شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کا کہنا تھا کہ کوئی دشمن اتنی متحد قوم کو شکست نہیں دے سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا، 1965 کی جنگ میں ان کی عمر 13 سال تھی اور انہیں آج بھی وہ جنگ یاد ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ 1965 کی جنگ کے موقع پر دشمن کے خلاف قومی اتحاد اور عزم کو کبھی نہیں بھلا سکتے۔ آج جنہ کا پاکستان بنانے کے لیے اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ ملک بھر میں آج یوم دفاع پاکستان انتہائی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ یوم دفاع کے موقع پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ مزار قائد پر پھول چڑھائے گئے اور فاتحہ خوانی ہوئی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایئر وائس مارشل شکیل غضنفر نے کہا کہ 6 ستمبر کو پاک فوج کے جوانوں نے جواں مردی سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ ہماری قوم کو پاک فوج کی اعلیٰ کارکردگی پر فخر ہے اور ہم وطن عزیز کی خاطر جان قربان کرنے والے شہداء کے ممنون ہیں۔ آج یوم دفاع کے موقع پر پاکستانی عوام اور مسلح افواج کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ایئر وائس مارشل کا کہنا تھا کہ 6 ستمبر 1965 کو قومی سلامتی کو سب سے بڑا خطرہ درپیش تھا اور ہماری فوج نے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑی جس میں ہمارا مقابلہ کئی گنا بڑے دشمن سے تھا، لیکن پاک فوج کے جوانوں نے جان کی بازی لگا کر دشمن کے ٹھکانوں کو تباہ کیا۔ ہماری قومی سلامتی کو سب سے بڑا خطرہ درپیش ہوا جب 6 ستمبر کو بھارت نے پاکستان پر جارحانہ عزائم کا ارادہ کیا۔ ایئر وائس مارشل کا مزید کہنا تھا کہ ہماری قوم کو اعتماد ہے کہ ہماری سرحدیں محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ 6 ستمبر ملک کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں یوم دفاع کی مناسبت سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نیول چیف نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے یوم دفاع کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ 6 ستمبر کا دن ہمارے شہداء اور غازیوں کی بے مثال بہادری اور قربانیوں کا غماس ہے۔ اس دن ہم نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا تھا۔ درمیان سے
نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں یوم دفاع کی مناسبت سے پروقار تقریب کا انعقاد ہوا۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل ظفر محمود عباسی اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ نیول چیف نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ تقریب میں پاک بحریہ کے آفیسرز، چیف پیٹی آفیسرز اور سیلرز کے ساتھ ساتھ شہداء کی فیملیز بھی شریک ہوئیں۔ دریسرا یوم دفاع کے موقع پر پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے اپنے پیغام میں کہا کہ 6 ستمبر کا دن ہماری تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ یہ دن پاکستانی قوم اور افواج کے غیر متزلزل عزم کی یاد دلاتا ہے۔ بحریہ کی جنگی حکمت عملی نے دشمن کو بچاؤ پالیسی اپنانے پر مجبور کیا۔ یوم دفاع کے موقع پر ملک بھر کے کوئٹہ میں بھی شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے سابق فوجی آفیسرز، شہداء کے لواحقین اور عوام نے شرکت کی۔ یوم دفاع کی مناسبت سے کوئٹہ کی ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے ریٹائرڈ فوجی افسران کی تنظیم ایکس سروس مین کی جانب سے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بہشت زینب قبرستان میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سابق فوجی افسران، شہداء کے لواحقین سمیت سول سوسائٹی کے افراد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بریگیڈیئر ریٹائرڈ آغا احمد گل کا کہنا تھا کہ ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد نے ہر محاذ پر ملک کی خاطر جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ 1965 کی لڑائی میں اس میں ہمارے ہزارہ قوم کے شہداء کا بھی خون اس میں شامل ہے۔ لاہور میں بھی ہمارے شہید ہوئے ہیں، سیالکوٹ میں بھی ہمارے شہید ہوئے ہیں۔ تو اس 3 وجوہات کی وجہ سے یہ دن ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہم ایک قوم ہے جو ہر وقت پاکستان کے سرزمین کے دفاع کے لیے ہم نے اپنا خون پیش کیا ہے۔ میجر ریٹائرڈ نادر علی نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج ہماری آزادی شہداء کی قربانیوں کی بدولت ہے۔ کوئی قوم نہیں چاہتی کہ اس کے لوگ ملک کو دفاع کرتے ہوئے شہید ہو جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوسری سائیڈ کو ہم ماریں، لیکن ان کی قربانیاں اگر نہ ہوتی تو آج شاید پاکستان قائم نہ ہوتا۔ 65 کی جنگ میں کمانڈر چیف جنرل موسیٰ تھے اور کوئٹہ کے رشتے سے ہم ان کو بچپن سے جانتے تھے۔ ہزارہ قبیلہ ایک واحد قبیلہ ہے پورے بلوچستان میں جس نے میرا خیال ہے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ شہداء کے لواحقین اور سابق فوجی افسران نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور تقریب کے شرکا نے شہداء کے بلند درجات کی دعا کی۔ کیمرہ مین عبید جان کے ساتھ شہزاد ممتاز، کوئٹہ اب تک۔